مزدور بھی ایک انسان ہے، چاہے وہ اس معاشرے کا کمزور انسان ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے مزدور کو کمزور نہیں آکھیا، بلکہ مزدور کو اللہ نے اپنا دوست آکھیا۔ آج میں اسی مزدور کے حوالے کے بعد چند گزارشات آپ سے کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں بڑے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر تیسری چیز ضمناً نتیجہ تک ثابت فرمائی ہے۔ پہلی چیز اللہ نے جو اس آیت کو ثابت فرمائی وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کو میں امیر بناواں یا غریب بناواں، کوئی تو حاکم نظر آ رہے ہیں تو کوئی قانون محکوم اس کا ماتحت نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آجر ہے اور کوئی اجیر ہے، کوئی ملازم ہے اور کوئی اس کا آفیسر ہے، یعنی ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ اللہ نے پہلی بات یہ ثابت فرمائی، کسی نو چھوٹا یا بڑا، امیر یا غریب، حاکم یا محکوم بنانا کسی انسان کا کام نہیں۔ اے اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اے مرتبہ دینا، کسی نو اچا کسی نو نیواں، رب کہتے ہیں ایک میرا کام ہے، کسی انسان کا کام۔ دوسری چیز ثابت فرمائی، جدوں کوئی کسی کو نہ غریب بنا سکتا ہے نہ امیر بنا سکتا ہے، تو پھر دنیا کا نظام چلانے واسطے اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو مزدور بنایا اور کسی کو اس کا آقا بنایا، اس کا آجر بنایا، اجرت کے کم لانے والا بنایا تو کسی کو اجرت کے کم کرنے والا بنایا۔ رب کہتے ہیں یہ میری اپنی حکمت ہے، لہذا اے آجر کم کروانے والے مالدار آدمی تینوں اپنے مال دے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تینوں اے امیر میں اللہ نے بنایا ہے، تینوں مال دی دولت میں اللہ نے دیتی، اور اے غریب آدمی، اے مزدور آدمی، تینوں اپنی مزدوری دے اوپر افسوس نہیں کرنا چاہیے، تینوں اپنے آپ کو کم اور لو درجے کا آدمی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک کام میں جو اللہ نے کیتا ہے، بنانے والے کی طرف دیکھو، بننے والے کی طرف نہ دیکھو۔ بنانے والا کون ہے؟
کسی نو جیسا بنائے تو ہر ایک بندے نو اپنی اپنی قسمت دے اوتے الحمدللہ کہنا چاہیے. اے رب جانتا ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا نہیں. امیر نو مال کیوں دیتا ہے رب جانتا ہے. غریب نو غربت کیوں دیتی ہے میرا رب جانتا ہے. لیکن رب نے اس آیت کے اندر یہ ترغیب دیتی کہ اے مزدور بندہ، اے لوگ طبقے کے اندر آنے والا دنیا کے معاشرے کے اعتبار کے نال اپنے آپ کو اتنا پست نہ سمجھی، اپنے آپ کو اتنا نچلے درجے کا بندہ نہ سمجھی کہ اللہ نے میرے نال کی کیتا ہے. میں تو اتنا غریب کیوں بنا دیتا سر، میں تو اتنا کمزور کیوں بنایا سے، میں تو اس کا بنانے کا ماتحت کیوں بنایا سے. رب نے فرمایا میری تقسیم پہ خوش رہو، میری تقسیم پہ ناشکری نہ کرو. میں جاننا تینوں میں کیویں تے بنانا سی، میں اپنے علم کے مطابق کیویں دا تینوں بنانا سی انہیں تے ہی بنایا. لہذا اپنے آپ کے اوتے خوش رہو اور رب دی تقسیم کے اوتے راضی رہو. پہلی بات تو اللہ نے سمجھائی کہ امیری غریبی کس کے اختیار کے اندر. دوسری بات کہ جو بندہ جس حال کے اندر ہے اس کو اس حالت کے اوپر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کی رضا سے راضی رہنا چاہیے، وہ دی شکوے نہیں کرنے. پھر قرآن کی اور آیتوں کے اندر بھی اللہ نے مزدوروں کے حقوق بیان فرمائے. شریعت نے احادیث نبویہ کے اندر بڑی کثرت کے نال مزدور آدمی کے حقوق بیان کیتے گئے. مزدور آدمی کی شان بیان کی گئی، اس کا مرتبہ اور مقام بیان کیا گیا. جو حدیث میں بڑے سامنے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو سارے کمائی کرنے والے دیا کمائیاں وچوں سب تو پاک کمائی کے دیے. ساری کمائی وچوں سب تو زیادہ پاک کمائی کے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدیہ. جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کام کرتا ہے، ہاتھ دے نال مزدوری کر کے چار آنے کماندا ہے، اس کی کمائی ساریاں کمائیاں وچوں پاک ترین کمائی ہے. بشرط کہ جائز طریقے نال کمائی کیتی ہو، ناجائز طریقے نال نہ کرے. سب تو زیادہ پاکیزہ کمائی اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے دی جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال محنت کرتا ہے، محنت کر کے کماندا ہے، اس بندے دی پاکیزہ کمائی ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُورٌ. دوسرے نمبر پہ ہر وہ کمائی جس کمائی دے اندر دھوکہ فران نہ ہوئے وہ کمائی پاک کمائی. جس کمائی دے اندر دھوکہ ہوئے، فریب ہوئے، جھوٹ ہوئے، دغا بازی ہوئے، کسی نو دا لانے کی کوشش کی جائے، وہ پلید کمائی ہے، وہ پاک. فرمایا کل کسب مبرور. ہر وہ کمائی جو دھوکے فرار تو پاک ہوئے، جائز طریقے کے نال اس کو کمایا جائے اور اس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہوئے، کسی کا نقصان
بھی نہ ہوئے بڑے جائز طریقے دے نال حلال طریقے دے نال اس کو کمایا جائے پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ کمائی پاک طریقہ تو کیا پتہ چلے جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کمائی کردا ہے اللہ کریم دے رسول کہتے ہیں اس کی کمائی پاک ترین کمائی ہے دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا لوگ بڑیاں کمائیاں کر کے روٹی کا انتظام کر دیں اپنے کھان پین کا انتظام کر دیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو کس بندے کا لقمہ اللہ کو سب تو زیادہ محبوب ہے فرمایا وہ بندہ جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال کمائی کرتا ہے مزدوری کر کے چار آنے کماتا ہے کمانے تو بعد پھر اس کا کھانا تیار کر کے لقمے تیار کرتا ہے لقمہ آپ بھی کھاتا ہے اپنے بچیاں کو بھی کھلاتا ہے اللہ کریم کہتے ہیں اس بندے دا اے لقمہ میں سارے جہان دے لقمے نالوں سب تو زیادہ پیارا ہے جہاں اپنی حق دی کمائی کے نال لقمہ تیار کر کے اپنے منہ کے طرف پاتا ہے اس کا وہ لقمہ حلال دی کمائی والا جائز طریقے والا رب کے نزدیک محبوب ترین اس کا وہ لقمہ ہے تیسری حدیث کے اندر فرمایا القاسب حبیب اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال مزدوری کرتا ہے ہاتھ دے نال کمائی کر کے اپنے بال بچے دی روزی کا انتظام کرتا ہے رب کہتا ہے اے بندہ میرا دوست ہے یہ بندہ کیا اللہ کا دوست ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کا محبوب ہے چوتھی حدیث سنو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن اسی اسی طرح مجلس رسول کے اندر بیٹھے سا ایک موٹا دیا ہٹا کٹا نوجوان آدمی صحت مند آدمی اپنے ہاتھ کے اندر محنت مزدوری والے سارے ہتھیار اوزار لے کے تیز تیز جا رہے ہیں صحابہ نے آکھیا یا کاش کہ اے بندہ جویں اپنی کمائی واسطے محنت مزدوری واسطے بڑی تیز رفتاری نال پیا جاتا ہے کاش اے بندہ جہاد واسطے بھی اللہ دے رستے دے اندر لڑائی واسطے بھی اتنے تیز تیز اللہ دے دین دے واسطے بھی آ جاتا یہ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں صحابہ دی بات نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا پھر آپ نے فرمایا سنو میرے صحابہ جس بندے دے بارے تسی بحث مباحثہ پہ کرتے ہو آپس کے اندر گل بات پہ کرتے ہو میرے کو سنو فرمایا اس بندے دا اے حال جی اگر اے بندہ ان کان خرجا یسعى علی بلدی صغارا فہو فی سبیل اللہ سنو اگر اے بندہ اپنی چھوٹی اولاد دے پیٹ پالنے واسطے محنت مزدوری واسطے پہ جاتا ہے تے اس نو اے نہ سمجھو کہ یہ کوئی عام گل ہے فرمایا فہو فی سبیل اللہ جویں تسی اللہ دے رستے دے اندر جا کے جہاد کردے ہو اس نو بھی مال بچے دے واسطے حلال اور جائز طریقے دے نال حق دے نال کمائی کرنے دا ثواب اتنا ہے جتنا جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب ملتا ہے کتنا عجب کمانا اپنے واسطے سے اپنے بال بچے واسطے کہ اجر کما رہے ہیں دوسرا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میرے صحابہ ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل
اگر اس نے ماں باپ دونوں بوڑھے نے، ضعیف نے، کمزور نے، چار بھائی پہ آ جائے، ماں باپ کمائی کرنے دے ان قابل نہیں رہے، اور ماں باپ اپنی اولاد دے محتاج ہو گئے، اللہ دے رسول نے فرمایا اگر اے بندہ گھروں اس نیت دے نال نکلے میں جاواں میں کچھ محنت مزدوری کراں، محنت مزدوری کر کے میں چار آنے کما کے میں اپنے والدین دے واسطے کھانے دا انتظام کراں، اپنے والدین دے کپڑے دا انتظام کراں، اپنے والدین دی ضروریات دا انتظام کراں، اگر ایک بندہ اس نیت نال نکلے، سنو میں اللہ کا رسول کہہ رہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو بھی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے دے برابر ثواب ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا ان کان خرج یسعی علی نفسہ، اگر یہ بندہ گھر اس نیت دے نال نکلے یار میں جاؤں تے رزق حلال کماؤں، محنت کراں، مزدوری کراں، تاکہ میں حرام دے رزق کو بچ جاواں، میں حرام نہ کھاواں، گھر میں کہ میں جناب کھا کے میرے تے زکات لگتی ہے مینوں زکات دیتا کرو، جس تے زکات نہیں لگتی زکات لیتا ہے وہ حرام کھا رہے ہے، آگدہ میرے تے عشر لگتا ہے مینوں عشر دیو، میرے تے زکات لگتی ہے مینوں زکات دیو، او بندہ گھر اس واسطے نکلے مینوں کسے کو منگنا نہ پوے، مینوں کسے دا حلال دا رزق اپنے واسطے میں حرام نہ کر لواں، میں حرام کو بچ جاواں، اللہ دے رسول نے فرمایا ان کان خرج یسعی علی نفسہ یعفها فهو فی سبیل اللہ، اگر وہ بندہ جب اس نیت دے نال نکلے کہ میں کمائی کراں، محنت مزدوری کراں تاکہ میں اپنے آپ نو حرام کو بچا لواں، اللہ دے رسول نے فرمایا اس نو بھی جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کمائی اپنے واسطے نہ کرتا ہے، اپنی ذات واسطے یا اپنے بال بچے واسطے یا اپنے والدین واسطے محنت مزدوری کر کے آ رہے ہیں، لیکن ثواب کتنا لے رہے ہیں؟ اللہ دے رستے کے اندر جہاد کرنے کے برابر ثواب لے رہے ہیں۔ یہ شان ہے مزدور آدمی کہ جو اپنے آدمی اپنے ہاتھ دے نال محنت کوشش کر کے کمائی کرتا ہے، اس کی شان اتنی بیان فرمائی اللہ کے رسول نے، اور پھر فرمایا اے لوگو مزدور آدمی دے اوتے اتنا بوجھ نہ ڈالو جس بوجھ نو او اٹھا نہ سکے، ایڈا سخت کام بالکل نہ لو، مزدوری بالکل کرواندے پے ہو تے او دے نال اتنی سختی نہ کرے ہو، یہ ہور حق بیان فرمایا مزدور دا، فرمایا اے لوگو اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تواڈے بھرا نے، اللہ رسول کی کہہ رہے ہیں، مزدورن کی کہہ رہے ہیں کہ تواڈے بھرا نے، تحت جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہاں نوں تواڈا ماتحت بنا دیتا ہے، کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کوئی تواڈا ماتحت بنایا ہے تاکہ تواڈا کوئی کام پہ چل جائے، جے سارے ایکو جائے ہو جاتے تے تواڈا کام کون کردا؟ تانوں حکا کون پکا کے دیندا؟ دارے دی صفائی تواڈی کون کردا؟ یہ رب دا شکر ادا کرو کہ اس نے مزدور بنائے نے، اس نے مولا اور آقا بنائے نے تاکہ سارا کام چلتا رہے، امیراں دا کم ہوندا رہے تے غریباں دی روزی دال روٹی چلتی رہے، اگر سارے ایکو جائے ہو جاتے تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں سی چل سکتا۔ بابا کوئی چودھری کسی نے آخر نا پانی کے گلاس کا بندے تو دینا تجھے گوار ہی نہیں کرتا، ادا اٹھ کے آپ کے بھی میں بھی تیرا نوکر
یہ ساری گلاں سارے معاشرے دیا نے. پانی کھے کو منگے گا جس کو اپنے کو کمزور سمجھے گا انہوں آکے گا میں پانی پلا. اپنے برابر نے نہیں سکنا پانی پلا اللہ کری ارشاد ہونا دے. آپ نے فرمایا اطعموہم مما تاکلون. یہ تواڈے بھرا نے انہاں نو اللہ نے تواڈا ماتحت بنایا ہے. انہاں او کچھ کھلاؤ جڑا کچھ آپ کھاندے ہو. وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ. انہاں او کچھ پہناؤ جڑا کچھ آپ پاندے ہو. جڑا لباس آپ لیندے ہو اپنے واسطے پسند کردے ہو اپنے مزدوراں اور اپنے نوکراں چاکراں واسطے بھی کوئی پسند کرو انہاں کوئی لے کے دیو. اپنی منہ جڑا کھانا آپ اپنے واسطے پسند کردے ہو آپ کھاندے ہو انہاں نوں بھی اسی کھانے وچوں کھلاؤ. اللہ دے رسول دی تعلیم ہے. فرمایا لا تکلفوہم ما یغلبہم. ایسی انہاں نوں مصیبت دے اندر نہ ڈال دیو کہ جڑی مصیبت نوں جڑی مشکل نوں برداشت نہ کر سکے. ہاں فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ. اگر کوئی مشکل کام تساں کو کروانا بھی ہے کوئی اس تو سوا چارہ نہیں کروانا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَعِينُوهُمْ. پھر انہاں دے نال آپ لگ جاؤ انہاں دا ہاتھ بٹاؤ انہاں دی مدد کرو. فَأَعِينُوهُمْ. اس مشکل کام دے اندر انہاں دے نال معاون بن جاؤ تاکہ کام آسان ہو جائے. وہ دے واسطے بھی تواڈے واسطے بھی ایک مزدور دا حق اللہ دے رسول نے بیان فرمایا کہ مزدور کو کام لینا ہے تے مشکل نہیں لینا. مزدور کو پھر فرمایا مزدوری دا ٹائم آیا اللہ دے رسول نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور نو مزدوری اس وقت دے دیو اجے تک مزدور دا کام کرنے تو پہلے کام کرنے تو بعد مزدور دا پسینہ اجے خشک نہیں ہویا تے وہ تو پہلے پہلے دی مزدوری اونوں اور ادا کرو. آپ نے فرمایا کسی مزدور کی مزدوری جان بوجھ کے لیٹ نہ کرو. جان بوجھ کے مزدور نو مزدوری احسان جتنا کے نہ دیو اور جو کہ تھوڑا کوئی احسان نہیں کیونکہ تو سب کو کام کروایا ہے وہ اپنا حق تھوڑے کو کیا منگتا ہے اور وہ حق منگنے کا حقدار ہے. چاہے تھوڑے کو پیسہ ہے یا نہیں چاہے تھوڑے آنکھو یا میرے کو ہون رات کوئی نہیں میری مندے کا موسم ہے لہذا مڑ لے جاوی. آپ نے سختی نال منع فرمایا نہ چاہے تیرے کوئی پیسہ ہے یا نہیں. مزدور پہ تو سختی نہ کر سکتا جتنا کوئی پیسہ نہ آتے کام بھی نہیں سی کروانا نہ کروانا کام پیسہ بھی تیرے کو نہیں کیوں ابھی مزدوری پہ رکھنا ہے یا جو پہ احسان پہچانا ہے یا میں تیرے کو بڑا احسان پہ کرنا اے لے پیسے لے جا. ہمارا کوئی تیرا دے پہ احسان بھی نہیں کیونکہ وہ اپنا حق پہ لیتا ہے. حق کو زیادہ پہ منگا نہیں پیا اپنا حق پہ لیتا ہے. چوتھے نمبر سے فرمایا کہ مزدور کا بھی حق ہے جب وہ کام کر چکے اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ کام کر چکے تیرے واسطے کھانا پکا چکے تینوں کھانا آگے پیش کرے تے انہوں انعام دے. مزدور نو انعام دے کی انعام دے فرمایا جو کام بھی تو کرنا میں جو تو کھانا پکوا رہے ہیں کھانا پکا کے تیار کر کے تیرے سامنے لے گیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں بٹھا اپنے نال انہوں آپ یار آجا بیٹھ جا میرے نال کھانا رل کے کھانا میں بیٹھ جا. پھر فرمایا جی وہ بندہ شرماندہ تیرے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا آپ نے فرمایا پھر انہوں کھانا نال دے چھڑ اپنا گھر جا کے کھا دے. یہ انعام ہے اس مزدوری کا کہ مزدور کو مزدوری بھی دینی ہے اور اس مزدوری کو ہٹ کے انہوں انعام بھی دے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے کل کم بلانا پڑے کہ وہ خوشی نہ آ جائے. پھر اگلا حق بیان فرمایا حقوق کے بہت سارے بہرحال مزدور اس طبقے کا ایسے معاشرے کا جو موجودہ معاشرہ ہے اس کے اندر کمزور ترین بندہ سمجھا جاتا ہے اور مزدور دے نال زیادتیاں ہوندیاں نے. مزدور دی مزدوریاں ماریاں جاندیاں نے. مزدور کو کم کروا کے وہ دی اجرت اس نوں نہیں دیتی جاندی جبکہ حدیث مشہور حدیث ہے وہ غار والی حدیث جدو تین بندے غار کے اندر پھنس گئے
آگے پتھر نے آگے غار دا منہ بند کر لیا. فرمایا جڑا بندہ مزدور دی مزدوری دیندا ہے اس کا ثواب اس کو اتنا ہوتا دی برکت اتنی ہے کہ اس نیکی دی وجہ تو اللہ کو مشکل میں چکا لیتا ہے. اس واسطے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری بات صرف 2 منٹ کا اندر مدین کے کنویں تے پہنچے, مصر وچوں دسے اور بندہ ماریا گیا. آپ کو دسیا گیا کہ فرعون تیرے پیچھے نے, آپ کو دسے مدین کا رخ ہویا, کنویں تے پہنچے, اتنے دیکھا 2 عورتاں اپنی پگڑیاں روک کے کھڑیاں نے. پوچھا کیوں نہیں پانی پلانیاں؟ کہندیاں نے کہ اساں انہاں دا بچیا کچھ پلانیاں کیونکہ ساڈے اندر ہمت طاقت نہیں, اسی موقع چھٹ کے ڈول کڑ کے پکڑی پلا سکے, ساری طاقت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر کو پیچھے کیتا, بہت بڑا پتھر جڑا 10 بندے مل کے اس کنویں کو ہٹاندے سن, کل نے ہٹایا. حالانکہ بھوک بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے. پانی کڑ کے پکڑی پلا دیتا. گئیاں وہ دونوں عورتاں گھر, پوچھا جلدی آ گئی. باپ نے پوچھا اور دسیا, انہوں نے سارا واقعہ دسیا. باپ نے بھیجا جاؤ اس بندے کو بلا کے لے آؤ. جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری بات انہوں نے سنائی اپنی. اس کے بعد کا واقعہ جو سورہ قصص کے اندر اللہ کریم نے 20ویں پارے میں بیان فرمایا, قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان ایک آخر لگی, ابا جان اس بندے کو اپنا مزدور رکھ لو, اس کو اپنا نوکر رکھ لو, یہ بڑا کام کرے گا کیونکہ ساری طاقت نہیں. اسی با شرم با حیا عورتاں سارے واسطے بڑا مشکل کام ہے روزانہ بیر بکری نو چلانا تے بکریاں نو جا کے پانی پلانا. اس لیے بندہ اسی امانت دار بھی نہیں ویکھیا تے طاقتور بھی نہیں ویکھیا. آیت نے کی دسیا؟ مزدور دیا 2 صفتاں کا ذکر کیتا. فرمایا مزدور نو طاقتور بھی ہونا چاہیے تے مزدور نو امانت دار بھی ہونا چاہیے. اللہ دے رسول دے قرآن دے اندر اللہ نے اعلان کر کے دس دیتا, لوگو جس نو بھی اپنا مزدور بناؤ اس کو کم کروانا نہیں, پہلے دیکھ لو او دے اندر تیرے کم کرنے دی ہمت طاقت موجود ہے یا نہیں. اگر او دے اندر طاقت نہیں کہ وہ کم تے کسی اور نو لا. طاقتور بندے کو اپنی مزدوری دے. دوسرے نمبر پہ فرمایا ویگ پہلے اس بندے نو وہ امانت دار بھی ہے کہ نہیں. تو اپنے گھر اس نو کام پہ لانا ہے کہ خیانت نہ کر جاوی, کوئی چیز چوری کر کے نہ لے جاوی, یا گھر کے اندر آپا نے کسی نہ خیانت والا معاملہ نہ کرے. فرمایا 2 شرطاں نہیں مزدور واسطے, مزدور امانت دار بھی ہوئے, طاقتور بھی ہوئے. تفصیل مظہری والے نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو پوچھا, میری بیٹی دس تینوں کیویں پتہ چلے کہ امانت دار بھی ہے تے طاقتور بھی ہے؟ تینوں کیویں پتہ اندازہ ہو گیا؟ تیرا تے اج پہلی باری واقعہ ہے. وہ عورت کہندی ہے یا ابا جان میں ویکھیا جدوں اس نے ساڑیاں بکریاں نوں پانی پلانے دی کوشش کیتی ہے, اے تھکیا ماریا بھی ہویا سی, بھوکا بھی ہے سی, لیکن اس نے وہ پتھر اتنا بھاری پتھر جڑے 10 بندے اکٹھے ہو کے اس کو ہٹانے نے, اس نے کلیا اس کو ہٹایا. پھر 40 بندہ مل کے پانی کا ڈول کھچدے نے, اس نے کلیا پانی کا ڈول کھچ لیا اور ساڑیاں بندے نوں پلایا. سن انداز ہو گیا بہت بڑا طاقتور بندہ ہے. پھر جدوں میں چلی اگے ہاسا, میرے پیچھے موسیٰ علیہ السلام رستے اندر آنے حضرا ہوا چلی, ہوا دے نال میرا وہ شرم والا کپڑا پردہ ذرا کپڑا ہٹیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی پیچھے آ جا, میں اگے چل رہا تو میرے پیچھے چلے گی. اتنے مڑنا ہوئے بول کے دستے بھی یا بیٹا سب چھڑی. فرمایا انہاں 2 کم تو میں ویکھیا ہے, یہ امانت دار بھی ہے, یہ بہت بڑا طاقتور بھی ہے, اس واسطے اس کو اپنے مزدور رکھ. یہ 2 صفتاں مزدوریاں. اگلی آیت کے اندر فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام تینوں میں اپنا مزدور بھی رکھنا, لیکن ہن اجیر کی 2 شرطاں بیان کی. جڑا مزدور رکھے, مزدور رکھنے والے واسطے
گل اتنے اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی مزدور آدمی مزدور والے جڑا بندہ کام کروانے والا ہے مزدوری کروانے والا ہے جو جس کا نام آجر ہے فرمایا اس نو چاہیے کہ اپنے مزدور دے اوتے مشقت نہ ڈالے انہوں تنگ نہ کرے یا کیا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك ما اريد ان اشق عليك ما اريد ان اشق عليك آخر لگے اے موسیٰ میری طرفوں تیرے پہ کوئی مشقت نہیں ہوئے گی دوسرے نمبر پہ فرمایا انی اريد ان اشق ما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين جی اللہ نے چاہا میں تو ویب سے کہ میں تیرے نال کتنا نیکی والا معاملہ کرنا کتنا تیرے نال بھلائی والا معاملہ کرنا میں صالحین وچوں تو پاسے میں مشرکین اور شرارتیاں وچوں کیونکہ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين کہ مزدوراں دی مزدوری گھٹا کے نہ دیو لا تبخسوا الناس اشیاءهم لوگوں کو انہاں چیزاں انہاں کی مزدوراں کم کر کے نہ دیو لا تعثوا في الارض مفسدين زمین تے فساد یہ مزدوری کم کرتا ہے گویا وہ زمین تے فسادی تو ساری گل کا خلاصہ کیا ہے مزدور دیاں دو شرطاں مزدور امانتدار بھی ہوئے طاقتور بھی ہوئے اور آجر بھی دو شرطاں کہ مزدور دے اوپر مشقت والا کام سختی نہ کرے اور دوسرے نمبر تے انہوں دے نال نرمی والا دوسرے سلوک دے نال پیش آئے او دے نال بدتمیزی بھی نہ کرے اور آخر میں کام کرانے کے بعد انہوں انعام بھی کوئی دے دے تو یہ ساری بات کا خلاصہ آج یوم مزدور ہے یکم مئی دا دن ہے اور آج منایا دن مزدوروں کا منایا دے جاندا ہے لیکن مزدوروں کے حقوق کوئی نہیں دیتا اس واسطے اللہ سب نو مزدوروں کے نال اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے